شک نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے قومی اسمبلی ہال میں آئین پاکستان کے 50 سال کے حوالے سے منعقد ہونے والے سیمینار میں دبنگ تقریر کی، اور انہوں نے نہ صرف اپنی موجودگی بلکہ دوسری شخصیات کی عدم موجودگی کا بھی نہایت مہارت اور فطانت سے احساس دلایا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اسپیکر کے عملے نے از خود یا جس کسی کی بھی ہدایت پر قاضی فائز عیسیٰ کی نشست سابق صدر آصف علی زرداری کے پہلو میں رکھی، یا جس نے بھی انہیں وہاں پر بٹھایا اس نے زیادتی کی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ خود جا کر پہلی قطار کی اس نشست پر بیٹھ گئے ہوں۔ یقینی طور پر انہیں قومی اسمبلی کی پروٹوکول سٹاف نے ساتھ لے جا کر ان کی نشست دکھائی ہوگی، جس پر اگر نام نہیں بھی لکھا تھا تو کم از کم وہ اہم ترین نشستوں میں سے ایک تھی۔ لیکن بہرحال وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کا احساس نہیں تھا، بالکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں میرے آ جانے اور اس سیمینار میں شرکت اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کل میری عدالت میں جب آپ کا کوئی کیس لگے تو میں آپ کو کوئی رعایت دوں گا، ہرگز نہیں۔ کیس کا فیصلہ بہرحال میرٹ پر ہی ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں تقاریر صرف آئین کے حوالے سے ہوں گی، لیکن یہاں تو سیاسی تقاریر ہوئیں جن سے میں مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ تاہم انہوں نے پاکستان کے دو بڑے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے اپنے والد قاضی محمد عیسیٰ کی کوششوں کا تفصیل سے ذکر کیا، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی 19 رکنی کونسل میں بلوچستان سے واحد رکن تھے۔ بلا شبہ یہ اعزاز قاضی فائز عیسیٰ کے خاندان کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاندار ماضی کے حامل قاضی فائز عیسیٰ سے اگر حکمران پی ڈی ایم، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ وہ ستمبر میں چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالنے کے بعد پی ٹی آئی کی شامت لے آئیں گے اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں پر نوازشات کی بھرمار ہو جائے گی، ایسا سوچنے والے غلطی پر ہیں یا پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ ستمبر میں جب وہ اس منصب پر فائز ہوں گے تو پھر اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے خلاف متحرک تمام قوتیں اپنی خیر منا لیں، لیکن ستمبر سے پہلے ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور ہے، اور جاتے جاتے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کریں گے اس کا انتظار کیجیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی چیمبر میں سماعت کے بعد فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔